أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیران خیریت سے ہوں گی۔ خیران ہمارا جو فقہ کا درس ہے جس پہ ہم مطہرات پڑھ رہے تھے، مطہرات میں ہم نے جو ہے کتنی مطہرات پڑھی؟ 12 مطہرات پڑھی ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے، اس کے جو احکامات ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں۔ تو وہ آج ہم جو پہلی مطہر چیز ہے کہ جو طاہر کرتی ہے، مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں، پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے، پہلی جو کامن چیز ہے ہمارے لیے، جو ہر ایک بندے کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے اور وہ پاک بھی کرتا ہے۔ تو پانی جو ہے، پانی کا پہلا مسئلہ 143 میں، یعنی کہ پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 شرطیں موجود ہوں گی تو وہ پانی اس چیز کو پاک کرے گا جو چیز نجس ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ 4 شرطیں موجود نہیں ہوں گی تو وہ پانی پاک نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں پہلی شرط جو ہے پانی مطلق ہونا چاہیے۔ مطلق ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، مضاف پانی نہ ہو، مثلا ارک گلاب یا ارک بعید مشک سے نجس چیز پاک نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی اور مضاف پانی ہوگا اس سے چیز جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی۔ دوسری شرط پانی پاک ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ہے نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے۔ جب کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھویا جائے یا اس کے بعد مزید دھونا ضروری نہ ہو تو یہ لازمی ہے کہ اس پانی میں نجاست کی بو، رنگ، ذائقہ یا ذائقہ موجود نہ ہو، لیکن اگر دھونے کی صورت اس سے مختلف ہو، یعنی وہ آخری دھونا نہ ہو اور پانی کی بو، رنگ، ذائقہ بدل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز کور پانی، اب مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کہنے کہ اگر کوئی چیز کور پانی یا قلیل پانی سے دھوئی جائے اور اسے 2 مرتبہ دھونا ضروری ہو، تو خواہ پانی کی بو، رنگ، ذائقہ پہلی دفعہ دھونے کے بعد بدل جائے لیکن دوسری دفعہ استعمال کرنے کے لیے، یعنی وہ نجس تھی نا، تو آپ نے دھویا تو اس پانی کا جو ہے رنگ، بو، ذائقہ بدل گیا، اب اس کو آپ گرائیں گے، پھر دوبارہ دھوئیں گے کیونکہ اس کو 2 بار دھونا جو ہے ضروری ہے، لیکن دوسری دفعہ استعمال کیے جانے والے پانی میں ایسی کوئی تبدیلی رونما ہو تو چیز پاک ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ اگر وہی چیز بہت زیادہ مطلب نجس ہے، کپڑا بہت زیادہ نجس ہے، پہلے آپ نے دھویا اس میں سے، پھر بھی وہ جو اس کا فرض کر لے کہ خون ہے اس کے اندر، تو وہ خون کافی پانی کے اندر آ گیا تو آپ نے وہ پانی گرا دیا، پھر آپ نے دوسرے پانی میں ڈالا، آپ نے دوسرے پانی میں بھی دھویا، تب بھی وہ خون جو اس کے اندر جو ہے رنگ، بو، ذائقہ اس کا چینج کر دیا پانی کا، آپ پھر اس کو دھوئیں گے جب تک وہ پانی صاف بالکل اس کپڑے میں سے جو آپ نکالتے رہیں گے صاف پانی نہیں آ جاتا اس کپڑے کے اندر سے، تب تک آپ اس نے مطلب دھونا ہے آپ نے۔ چوتھی شرط کہہ رہے ہیں کہ نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد، ٹھیک ہے، نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے نجس چیز کو دھو لیا تو وہ اس میں پانی مطلب وہ اتنی پاک ہو گئی کہ اس میں پانی جو وہ جس پانی میں آپ نے دھویا ہے اس میں کوئی ذرات اس کے باقی نہیں رہ نجاست کے، تو وہ پانی پاک ہوگا۔ لیکن اگر اس میں پانی ہو تو پھر آپ کو اسی کپڑے کو دوسرے پانی میں ڈال کے، پاک پانی میں دوبارہ پانی ڈال کے اس کو دھونا ہوگا، تاکہ وہ پانی جو آخر میں آپ نکال رہے ہیں وہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یعنی نجس چیز کو قلیل پانی یعنی 1 کور سے کم پانی سے پاک کرنے کی کچھ اور شرائط ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 1 کور پانی نہیں ہے، مطلب ہم نے تو پیچھے بات کی تھی نا کہ کور پانی پاک کرتا ہے، کور پانی سے پاک کرنے، کور پانی سے کم پانی ہو تو اس سے پاک کرنے کی کہہ رہے ہیں کچھ شرائط ہیں جن کا ذکر ہم یہاں پہ آگے کریں گے مسائل میں۔